امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق کہ ان کے وجود ذیجود پر اگر بات کی جائے تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرقان حمید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کونوا مع الصادقین، کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ دیکھیں اللہ نے یہ نہیں کہا من الصادقین، صادقین جیسا نہیں ہونا، صادقین کے ساتھ ہونا ہے، ان کے ساتھ ملنا ہے، ان کا دامن تھامنا ہے، ان سے متمسک ہونا ہے، ان سے تمسک کرنا ہے۔ تو کیا علماء زمانہ مل کے بھی اب یہ فیصلہ دے سکتے ہیں کہ اس وقت اس دنیا کے اندر کوئی بھی مومن نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں جو ہے خطاب ہے وہ مومن، تو خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ مومنوں سے۔ تو کیا اب دنیا کے اندر مومن نہیں؟ اگر ایک بھی مومن موجود ہے دنیا کے اندر تو اس کے لیے بھی یہ فرمان ہے، یعنی اللہ اس کو بھی یہ دعوت دے رہا ہے کہ بھئی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جب مومن موجود ہیں تو پھر قرآن کا یہ دعویٰ کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو صادقین میں سے کسی نہ کسی فرد کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی صادقین میں سے موجود نہیں ہے تو پھر قرآن کا یہ دعویٰ کہاں لے کے جاؤ گے؟ تو صادقین میں سے کسی نہ کسی کا ہونا ضروری ہے۔ تو جب ضروری ہے ہونا تو اب جتنے علماء ہیں سب نے لکھا ہے کہ ان صادقین میں سے پہلا علی ہے۔ اہل سنت علماء نے بھی لکھا ہے کہ پہلا ان صادقین میں سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو جب پہلے امیر المومنین ہیں اور آخری امام زمانہ علیہ السلام ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب بھی پردے کے اندر امام زمانہ علیہ السلام موجود ہیں جن کے ساتھ ہونے کا قرآن حکم دے رہا ہے۔ اور امام زمانہ کا غائب ہونا امام زمانہ کو غائب نہ مانے۔ تو میں ایک چھوٹی سی بات کر کے بس آگے بڑھ جاؤں گا، کوٹ کر کے ایک چھوٹی سی بات کوٹ کر کے۔ دیکھیے اللہ نے جب شیطان سے کہا تھا کہ فخرج نکل جائے یہاں سے، تو وہ ایسے ہی تھوڑی چلا آیا تھا، اس نے ایک دعویٰ کیا تھا، اس نے یہ کہا تھا الاللہ توحید کے سامنے کھڑا ہو کے وہ یہ بات کر رہا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ مالک میں جا تو رہا ہوں لیکن میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا، صراط مستقیم سے دور رکھوں گا، میں لوگوں کو بھٹکاؤں گا، تیرے اور ان کے درمیان کھڑا ہو جاؤں گا، رستے میں حائل ہو جاؤں گا، تیرے اور ان کے درمیان جو رستہ ہے میں وہاں پہ کھڑا ہو جاؤں گا، میں ان کو توئی تک نہیں آنے دوں گا، بھٹکا دوں گا ان کو راہ سے، صراط مستقیم سے میں انہیں بھٹکا دوں گا۔ تو اس وقت اللہ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے، میں علی کل شیء قدیر کس بات کا، میں اپنی قدرت سے اپنے بندوں کو جو میرے بندے ہوں گے وہ تیری طرف مائل نہیں ہوں گے، نہ میں ہونے دوں گا۔ تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ مالک تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں، خالق اور مخلوق کا کیا تقابل، اور خالق اور مخلوق کا کوئی جوڑ ہے آپس میں؟ مالک مزہ تو تب ہے نا جس طرح میں مخلوق ہوں تو کوئی اس طرح اپنی مخلوق بنا، جس طرح میں غیب رہ کے گمراہ کروں گا وہ غیب رہ کے ہادی بنے، وہ غیب رہ کے ہدایت کرے، کوئی ایسا ہادی بھیج جو غائب رہ کے، جس طرح میں غائب رہ کے گمراہ کروں گا لوگوں کو، وہ غائب رہ کے ہدایت کرے۔ تو اس وقت اللہ نے، بلکہ یہ جو لقب ہے امام زمانہ علیہ السلام کا قائم، یہ اس دنیا سے بھی پہلے کا لقب ہے اور یہ خود اللہ نے دیا تھا، اور اس کا ظاہر یہ اس کا اظہار تب کیا کہ جب معراج میں رسول خدا گئے ہیں تو وہاں پہ جب ادنا دنا فتد اللہ کی منزل پہ پہنچے تو وہاں پہ اللہ نے بتایا تھا، جب تعارف کروایا اور رسول خدا کے سارے بیٹوں کو دکھایا وہاں پہ، تو اس وقت رسول خدا نے سوال کیا تھا کہ اللہ یہ جو کھڑا ہوا ہے میرے مالک، یہ جو کھڑا ہوا ہے یہ کون ہے؟ تو اس وقت آواز قدرت یہ آئی تھی کہ میرا حبیب یہ قائم ہے جو تیرا آخری بیٹا ہوگا، اور میں اس کے ذریعے دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دوں گا جس طرح یہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ تو اب ہادی جو ہے وہ غیب رہ کے ہدایت کر رہے ہیں، اور یہ اس بندے کو بھی جواب ہے، یہ کچھ دنوں پہلے جس بندے نے کہا تھا کہ جی حجت جو ہے یہ ہدایت نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے، تو یہ اس بندے کو بھی میرا جواب ہے کہ ذرا غور کرے تو یہاں پہ ہادی غائب رہ کر ہدایت کر رہا ہے، زمانے کو ہدایت کر رہا ہے، ہادی غائب رہ کر، جس طرح شیطان غائب رہ کر گمراہ کر رہا ہے۔ اب اسی بندے سے آپ پوچھ لیجئے تو وہ بھی بتائیں گے کہ جی جو شیطان ہے وہ گمراہ کر سکتا ہے غائب رہ کر۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی اس بندے کا شیطان پر اتنا ایمان ہے کہ وہ غائب رہ کر
गुमराह कर सकता है, और नुमाइंदा रहमान पर उसका ईमान नहीं है कि वो गैब रहकर हिदायत कर सकता है। तो हादी का मतलब ये होता है कि हिदायत करना। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे उसने बात की वो तो बिल्कुल ऐसे ही है। जो बंदा भी है, आप सभी जानते हैं, नाम लेना उसका मकसूद ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बंदा कहे कि जी फला साहिब बड़े अच्छे ड्राइवर हैं, बस गाड़ी नहीं चला सकते, फला साहिब सर्जन डॉक्टर हैं, बस ऑपरेट नहीं कर सकते। तो अकल में आने वाली बात ही नहीं है, पता नहीं उसको किसने बता दिया है। बहरहाल कुरान में मुतअद्दिद ऐसी आयत मौजूद हैं जिनमें अल्लाह ने इनके काम को अपना काम कहा है। जैसे रसूल ने कंकर मारे कुफार को, अल्लाह ने कहा वलकिन्नल्लाह हरमा, कि इनके मारने वाला मैं हूँ। बिल्कुल इसी तरह जैसे सरकार अबू तालिब ने सरकार मोहम्मद मुस्तफा को पाला है, तो अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अलम यजिद का यतीमन फावा, कि मेरा हबीब मैंने तुम्हें पाला है। बिल्कुल इसी तरह वो काफी आयत है, बस मैं इन्हीं पे इक्तफा कर रहा हूं। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, उनके काम को अपना काम कहा, यानी आले मोहम्मद के काम को और मोहम्मद मुस्तफा के काम को अल्लाह ने अपना काम कहा है। यहां पे भी हिदायत ये करते हैं, अल्लाह कहता है मैंने की है। जिस तरह अल्लाह कहता है कि मौत और हयात मेरे हाथ में है, ठीक है, तो मौत देना अल्लाह का काम है, लेकिन आता मलकल मौत है, आगे करता कौन है, मलकल मौत, और अल्लाह कह रहा है कि मैंने किया। इसी तरह हिदायत ये देते हैं, हिदायत ये करते हैं, और अल्लाह कहता है मैंने की है।